السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ فضائل اعمال ایک کتاب ہے جو کہ تبلیغی جماعت میں جو سفر کرتے ہیں حضرات وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں بھی ان اچھے لوگوں کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہوا ہے اور ابھی بھی انہی کے ساتھ جو ہے نا میرا رابطہ ہے۔ تو اس کتاب کو جو ہے نا جن بزرگوں نے لکھا ہے انہوں نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک منظم اور اچھے طریقے سے ہمارے لیے آسان فہم زبان میں مرتب کیا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے اس موجودہ دور میں کیا کیا ہمارے کرنے کے کام ہے، جس میں حکایات صحابہ ہمارے ایمان کے لیول کو اپ کرنے کے لیے، فضائل قرآن پاک ہیں، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ ڈیٹ آ رہی ہے 1898 سے 1982 تک۔ یہ اس کا سلسلہ کچھ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، تو اب میں نے دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باب اول دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ اس میں آیا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ، صلح حدیبیہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو ہے نا یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس کی طرف چلتے ہیں ہم ڈائریکٹ۔ پیج 28 لکھا آ رہا ہے، دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ دین کی خاطر ابھی دیکھتے ہیں، یہ طائف کا قصہ آ رہا ہے، ابھی ہم جو ہے نا وہ بڑی پیچھے ہیں، نیچے چلتے ہیں، نیچے حضرت انس کا قصہ بھی آ گیا، صلح حدیبیہ بھی آ گیا، اور یہ یہاں سے پڑھیں گے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، اور پھر اس کے بعد مصائب، مین، مشکلات، پریشانیاں۔ تو اس کو میں آسان فہم زبان میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتا رہوں گا، تاکہ جو ہے آج کل کیونکہ اردو سے ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ بالکل نابلد ہے، ان کو کوئی اردو کی سمجھ زیادہ نہیں آتی، تو جتنی اردو میں نے پڑھی ہوئی ہے میں اس لحاظ سے اس کو زیادہ آسان زبان میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، یعنی اذان دیتے تھے وہاں۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ شروع میں کافر کے غلام تھے، پھر اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ان کو مختلف تکالیف دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے۔ احد مین ایک، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، اور دیار عشق میں بلال کوئی نہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک نعت کا شعر ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اب جو اس وقت امیہ بن خلف مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، وہ ان کو دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر اور ان کے سینے پر ایک پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا تو اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں۔ اس کو ذرا آپ ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لے کے آئیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں یا جو آپ سن رہے ہیں، اس سننے میں تو ہمیں وہ کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے تخیل میں اس جگہ پہنچیں اور سوچیں کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ دوپہر کا وقت شدید ہو، آج کل بھی جو ہے مئی جون کی گرمی ہے، اور انسان کو ریت تو کیا بھی عام سڑک پہ بھی ہم نہیں لیٹ سکتے، اس ریت پہ لٹا دی جائے اور اوپر سے پتھر
بھاری رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کام چھوڑ دو، تو کیا ہم لوگ اس حالت میں آج کا مسلمان جو ہے وہ کچھ بھی ماننے کو چھوڑنے کو آپ خود ہی فیصلہ کریں کیا کرے گا؟ لیکن یہ ان کی جرت اور ان کا حوصلہ دیکھیں اور اسلام سے محبت دیکھیں کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ اس حال میں مر دیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر اگر آپ کو زندگی چاہیے تو اس اسلام سے کہہ دیں کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر کیونکہ تاجر تھے، امیر تھے، تو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو جو ہے نا اس تکلیف اس پریشانی سے نجات دلائی اور ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ فے سے مراد فائدہ ہے۔ فائدے میں بزرگ لکھتے ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے۔ بت پرست یعنی سامنے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی۔ اسلام کی تعلیم جو تھی وہ تھی توحید۔ توحید کا مطلب ایک، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا، یعنی اللہ۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ یہ آج کی نوجوان نسل یقیناً اس بات کو سمجھ رہی ہوگی کہ بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر اور حضر یعنی ہر جگہ میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے 6 دن یعنی جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم گرامی نام مبارک آئے تو جس محفل میں بھی ہم بیٹھے ہوں تو اس میں درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف ہم ضرور پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ یہ ہے جی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے واقعات، حکایات صحابہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ واقعات سنانے کا، فضائل اعمال پڑھنے کا، اور جو دوسری سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شعوری طور پہ اس اسلام کو، اس دین کو سمجھیں اور پریکٹیکلی ہم کچھ کر کے دکھائیں۔ ہم اپنے آپ کو شعوری سطح پر مسلمان بنائیں۔ ٹھیک ہے جی،
آج کی ایپیسوڈ جو ہے نا وہ میں یہاں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے سے بھی اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معافی دے دیجیے گا۔ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن صرف ینگ جنریشن کی ہیلپ کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، یہ کنٹراسٹ بنایا جائے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جنہوں نے ساری زندگی انگلش میڈیم پڑھا ہے، وہ دین کو اگر سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے سب سے آسان وے کیا ہے۔ یہ جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسلام کو جو ہے نا وہ سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کے قریبی مساجد میں جو بھی علماء کرام ہیں ان سے ملیں، ان سے تعلقات بڑھائیں، اور اپنے جو ہے نا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں صرف ایک آپ لوگوں کے اندر امید ہوپ پیدا کر رہا ہوں تاکہ ہماری ڈائیورشن اسلام کی طرف ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال